برجستہ کہی تھی کیا یہ جو صحرا کہا تھا غالب نے؟ غالب، ہاں، غالب اور ذوق دونوں کا مقابلہ ہوا تھا. ہاں تو تو صحرا وہ پس منظر کیا اس کا؟ ظفر کے لڑکے کی شادی تھی اور جمع بخت نام تھا ان کا. شہزادے کا نام جمع بخت تھا. بان شہزاد جمع بخت کے سر پر صحرا. تو غالب نے دونوں نے کہا تھا. تو غالب تو غزل کے شاعر تھے اور ان کے ہاں فکری رنگ تو بہت زبردست ہے. ہر شعر میں بغیر فکر کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور ذوق جو تھے قصیدے کے شاعر تھے، قصائد کے شاعر تھے ذوق. اصلاً غزلیہ شاعری میں تو ان کے 2-4 شعر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. وہ قصائد کے شاعر تھے. لیکن قصیدے میں آئے غالب بھی تو سب صحرا اور سب قصیدہ سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے. تو غالب نے شعر کہا اور اپنے حساب سے زوردار شعر کہا. زبان پر تو بڑی قدرت تھی غالب کو، لیکن قصائد میں جو ہے مدح سرائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ غالب کے یہاں اس میں کمی تھی. تو غالب نے جو آخر میں صحرا کے آخر میں کہا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. ہے نا، ہم سخن فہم ہیں اور ظاہر اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی تھا. بہادر شاہ ظفر اور سارے علماء اور شعراء بیٹھے ہوئے تھے سمرے، اور غالب نے مطلع کہا ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. مقتے کا شعر. ہاں، مقتے کا شعر. اور دیکھے کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر سے. ذوق بیٹھے ہوئے تھے، استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، لیکن غالب اپنی غالبیت اور جو ہے زور کلام میں کہا گئے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو طرفداری چاہتے ہیں، لوگ طرفدار بیٹھے ہوئے جن کے. ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر سے. تو یہ کہا. اس کے بعد ذوق نے اپنا صحرا سنایا. تو ذوق جو ہے کیونکہ قصیدے کے شاعر تھے وہ حاوی ہو گئے، ہے نا. جس کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو جا کر. آخر میں وہ وہی برجستہ ہو رہا تھا یہ. ہاں اچھا، لکھی چلائے تھے جو یہاں برجستہ ہی تھا. جس کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو جا کر، دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور صحرا. پورا صحرا اپنا پڑھا اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد بہت سے اشعار غالب کے اشعار پر غالب آ رہے تھے اس کے ذوق کے. تو وہ قصیدے کا تو شاعر تھا ہی. کہا جس کو دعویٰ سخن، انہوں نے سخن کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. تو ذوق نے جواب دیا کہ جس کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو جا کر. جس کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو جا کر، دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور صحرا. دیکھ اس طرح سے. یہ پس منظر نہ معلوم ہو تو صحرے کا لطف نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر کی بادشاہی مجلس اور بڑے بڑے شعراء سب اس میں موجود تھے. اور خود بہادر شاہ ظفر تھے اور شہزادے جمع بخت صحرا باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے، ایبا پہنے ہوئے، صحرا باندھے ہوئے. لیکن غالب کی غزل حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے. لیکن اس کے جواب میں جو غالب نے کہا مولانا کوئی جواب نہیں. اردو کی شاعری میں سمجھ لیں اس کا جواب نہیں ہے. جو شکایت ہوئی اور انہوں نے کہا سمجھ رہے ہیں کہ غالب نے گستاخی کی، شہنشاہ کے استاد کے سامنے غالب نے گستاخی کی ہے کہ وہ چیمی گوئی ہوئی. اور دیکھیے ذوق بڑھ گئے، غالب سے بڑھ گئے ہیں اور سب نے ان کو داد سراہا دی چونکہ شہنشاہ کے استاد تھے تو اس لیے اور بھی زیادہ داد و دہش ان کی. غالب کے عام طور سے شکایت ہوئی. بادشاہ نے سمجھا کہ انہوں نے طنز کیا ہے ہمارے استاد پر کہ یہ تو ان سے کمتر درجے کے ہیں، یہ بیکار استاد. اور بہادر شاہ ظفر خود شاعر تھے. تب انہوں نے کہا پوری جو غزل لکھی سو پشت سے ہے پیش ہے آبا سپاہگری. کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، سمجھ لیں کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے. اور